سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان، اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، دین اسلام کے لیے اسلامی خواتین کا سفر بہت معنی خیز اور مشقت بھرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو عمل میں لانے کے لیے بے انتہا کوششیں کی ہیں اور اپنی پوری زندگی کو اسلامی اصولوں پر قائم کیا۔ آج ہم جس عظیم خاتون کا ذکر کریں گے وہ ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن، جو اسلامی تاریخ کی سب سے نمایاں خواتین مسلم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وہ ایک فقیہ، مفتی اور ماہر حدیث کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ وہ ان عظیم جانشینوں میں سے ایک تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بعد آئیں۔ وہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 29 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئیں، اور پھر ان کی پرورش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ عمرہ بنت عبد الرحمن بن اسد کا تعلق تابعین کی نسل سے تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نسل سے چلی تھی۔ در حقیقت ان کے دادا اسد بن زرارہ مدینہ سے اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھے۔ وہ قبیلہ خزرج کے ان 6 لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جب وہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آئے تھے۔ وہ مدینہ کے 12 لوگوں میں سے ایک تھے جو مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے وفاداری کا عہد کیا۔ انہوں نے ان کے ساتھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہ مدینہ میں انہیں اور ان کے ساتھی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا، اور عمرہ بنت عبد الرحمن اسی اسلام سے مضبوط وابستگی والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربت کی وجہ سے آپ نے حدیث نبی پر بہت زیادہ وسیع علم حاصل کیا اور جمع کیا۔ ان کے وسیع علم کی وجہ یہ تھی کہ عمرہ کے والد کی وفات کے بعد ان کی دیکھ بھال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ چونکہ وہ تقویٰ اور علم کے گھرانے میں رہتی تھیں، اس لیے وہ اپنے وقت کی المدینہ کی معروف عالم اور فقہا بن گئی۔ انہوں نے نہ صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ دیگر مومنین کی ماؤں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین صحابیات جیسے ام حشام بنت حارثہ الانصاریہ، حبیبہ بن سہل اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات کی ہیں۔ عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حارثہ بن النعمان سے ہوئی اور ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔ عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ بہت مضبوط تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین صحابہ کرام کے بعد بھی بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ امام ابن اسحاق الفراری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ذہین تھیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا علم حاصل کیا۔ عظیم خلیفہ عمر بن عبد العزیز جو کہا کرتے تھے کہ اگر تم حدیث سیکھنا چاہتے ہو تو عمرہ کے پاس جاؤ۔ امام ظہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تم عمرہ کے پاس جاؤ کیونکہ وہ حدیث کا عظیم برتن ہے۔ ان کا ایک واقعہ امام بن انس رحمۃ اللہ الموطا میں درج کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ کے جج نے اپنے زمانے میں ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا جو کہ چوری کا مقدمہ تھا، جس میں ایک عیسائی نے کوئی چیز چرائی تھی اور جج نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ جب عمرہ بنت عبد الرحمن کو اس فیصلے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً اپنی ایک طالبہ سے کہا کہ جا کر جج سے کہو کہ اس شخص کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز چوری نہیں کی ہے جس کی قیمت سونے کے ایک سکے یعنی دینار سے کم تھی۔ جیسے ہی جج نے عمرہ بنت عبد الرحمن کا پیغام سنا، اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بغیر کسی نقصان کے رہا کر دیا جائے۔ اس جج نے ان کے اس اختیار پر سوال نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس نے دوسرے علماء سے رائے لی جو کہ اس وقت مدینہ میں کافی تعداد میں موجود تھے۔ عمرہ بنت عبد الرحمن سے روایت کرنے والوں میں امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ ان کی وفات سن 98 ہجری میں 77 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ ان پر اپنا رحم کرے اور ان سے راضی ہو۔